آپ سب کے لیے مجھے ایک بات یاد آ گئی جو علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف النور عن اصحاب القبور کے اندر لکھی۔ فرماتے ہیں امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، قبر کھودنے والا گور کون؟ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے حفرت لرجل من عباد اللہ، حفرت لرجل من عباد اللہ، میں اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کے لیے قبر کھود رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ قبر کھود رہا تھا۔ فبینما انا اسوی اللحد، تو میں قبر کو برابر کرنے لگا۔ ہماری سرائکی زبان میں کہتے ہیں دریشی، جی میں سدھی کریں دا پیام، وہ زبان جو آپ کی زبان کے مطابق کیا لفظ ہیں، بہرحال وہ قبر کی اس جگہ کو برابر کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں میری کدال جو ہاتھوں میں تھی وہ ساتھ والی قبر کی اینٹ سے ٹکرائی، اور جیسے ہی ٹکرائی اذ سقطت لبنتم من لحد یلی، ساتھ والی قبر سے جب میری کدال ٹکرائی تو اس قبر کی اینٹ قبر کے اندر گر گئی۔ اور فرماتے ہیں جب قبر کے اندر اینٹ گری تو سوراخ سا بن گیا، اور جب میں نے جھانک کر دیکھا، یہ میں اس نعت کے دوسرے مصرے کا یہ خوبصورت مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہا جب میں نے قبر میں جھانک کر دیکھا تو کہا بڑا عجیب منظر تھا۔ میں نے کہا کیا؟ کہا محمد کے غلاموں کا کفن میلا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ حضور کیا دیکھا؟ فرمایا فَإِذَا هُوَ شَيْخٌ جَالِسٌ يَقْرَأُ القرآن، ایک بزرگ ہے، باریش ہے، سونی شکل ہے، سونی صورت ہے، چہرہ چمک رہا ہے، قبر میں جالیسن، جالاسا بیٹھا، جالیسن بیٹھنے والے۔ کہا میں نے دیکھا ایک باریش بزرگ ہے جو قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کیڑوں سے ڈر رہے ہیں؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا قبر کی اندھیروں نے ڈرایا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا یہ بیٹھنا بتا رہا ہے محمد کے غلاموں کا۔ فَإِذَا هُوَ شَيْخٌ جَالِسٌ يَقْرَأُ القرآن، کہا قرآن پڑھنے والے نہیں مرتے، قرآن پڑھنے والے، اگر شاعر نہیں مر سکتا، شاعر اپنے اشعار کے ذریعے زندہ ہے، اپنے اس خوبصورت منظوم کلام کی وجہ سے زندہ ہے، تو پھر مجھے بتائیں جس کے سینے میں 30 پارے ہوں وہ مر جائے گا؟ وہ مرنے سے بھی نہیں مرے گا۔ ہاں جی موت آئے گی، وہ اپنا کام کرے گی، لیکن سنیے کعبہ کے رب کی قسم، جو قرآن کا قاری ہے وہ کل بھی زندہ ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، وہ مر نہیں سکتا۔ فرمایا میں نے دیکھا قبر کے اندر ایک بزرگ ہیں، جالی سن، میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، میں نے بارہا یہ شعر آپ کو یہ خوبصورت پیغام سنایا، کیا کہوں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، کیا کہوں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پنشن ملی پھر مر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پنشن ملی پھر مر گئے، نہیں سمجھے، پھر مر گئے، بی اے بھی کیا نوکر بھی ہوئے پنشن بھی ملی پھر مر گئے۔ میں نے کہا بتاؤ پھر 30 پارے والا؟ کہا وہ پھر بھی زندہ، موت آ گئی، کفن پہن لیا، غسل دیا گیا، چارپائی پہ لٹایا گیا، آگے رکھ کر جنازہ پڑھایا گیا، اور کاندھوں پہ اٹھا کے شہر خاموشہ لے جایا گیا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر بھی زندہ، پھر بھی زندہ۔ میں نے کہا کمال ہو گیا۔ کہا تجھے نہیں پتا حضرت ثابت بنانی کی قبر سے جب لوگ گزرتے تھے نا، کہتے سمعنا قراءۃ القرآن، وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، قبر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، وہ بتایا کرتے تھے محمد کے غلاموں کا کفن میلا، مرتے نہیں ہیں، یہ زندہ ہے، یہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ کہا میں نے دیکھا قبر کے اندر ایک بزرگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ان کی جھولی میں جو قرآن پاک ہے نا وہ سونے کے ورق ہیں، اس کے سونے کی تحریر ہے، اور وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ فرماتے جیسی اینٹ گری نا تو رفع رأسہ الیہ، انہوں نے میری طرف چہرہ اٹھایا،
چہرہ اٹھا کے اس عالم سے اس عالم والے سے، اس عالم والے نے اس عالم والے سے کلام کیا، گفتگو کی، حالانکہ اس عالم والے کی یہاں تک آواز آنا، وہ عالم اور ہے یہ عالم، بولے نا ذرا، وہ عالم اور ہے یہ عالم اور ہے، لیکن اس عالم والے نے اس عالم والے سے بات کرتے ہوئے کہا اقامت الساعۃ رحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں. کہا تو پھر رد اللبنۃ الی موضعہا، جہاں سے اینٹ گری ہے واپس رکھ دو. ہمارے اس معاملے پر راز پر پردہ رکھے رکھنا، بتانا نہ کسی کو. میں نے کہا پھر بتاؤ قبر کھودنے والے، کیا پھر تمہیں نتیجہ کیا ملا؟ کہا نتیجہ ملا محمد کے غلاموں کا کفن میل.